السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے رشتوں کی اصل قدر، خاندان اور خلوص کی یاد۔ ایک شخص نے ایک عالم سے پوچھا، میری آمدن کم ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا کہ والدین پر خرچ کر سکوں۔ عالم نے جواب دیا، آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ سوال یوں ہونا چاہیے تھا کہ والدین پر خرچ کرنے کے بعد ہماری ضروریات کے لیے رقم کم پڑ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ 2 عشروں سے چلنے والی سوچ نے ہمیں یہاں لا کھڑا کیا ہے کہ والدین اور اقربا بوجھ محسوس ہونے لگے ہیں۔ بیٹیاں اپنے ہی والدین کے گھر آنا ناپسندیدہ سمجھنے لگی ہیں۔ اگر کوئی بھائی کمزور ہو تو اس کی مدد کرنا بیوی بچوں کا حق مارنا کہلاتا ہے۔ جس گھر میں شوہر کے رشتہ داروں کو چائے پلانا بجٹ خراب کرنا سمجھا جاتا ہے، وہی بیوی کے میکے والوں کی بھرپور دعوت کو فرض قرار دیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں وہی نمایاں ہوتا ہے جو میڈیا پر چھا جائے، اور گھروں کا میڈیا اکثر عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ جو بات وہ چاہے وہی وائرل ہو کر حالات کا رخ طے کرتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک خاندان ہوا کرتے تھے، رشتوں کی زنجیریں مضبوطی سے جڑی ہوتی تھی۔ 1 کلو گوشت 15 افراد اور اچانک آنے والے مہمان کے لیے بھی کافی ہو جاتا تھا۔ 1-2 کلو دودھ سے چائے، دہی اور لسی سب کچھ بن جاتا تھا۔ موسم کی سوغاتیں دور دور تک تحفے کے طور پر بھیجنا فرض سمجھا جاتا تھا۔ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لیکن خاندان میں 2-4 تعلیم یافتہ افراد ہوتے تو فخر سے کہا جاتا کہ یہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ گھر سادہ ہوتے تھے، صبح شام کی صفائی کافی ہوتی، باقی وقت مل بیٹھ کر باتیں ہوتی، ماضی کو یاد کیا جاتا اور مستقبل کے خواب سجے جاتے۔ پھر وقت بدلا، BA جیسی ڈگری بھی بے وقت ہو گئی اور ایسی ڈگریاں آئیں کہ نام لینا بھی مشکل ہو گیا۔ پہلے کمرے الگ ہوئے، پھر دل الگ ہو گئے، اور یوں وہ ماحول پیدا ہوا جہاں نفرتوں کے بیج آسانی سے بوئے جانے لگے۔ ماں باپ کی بات مداخلت بن گئی، بڑا بھائی سامراج لگنے لگا۔ جب بڑے خاموش ہوئے تو کھیل کھل کر کھیلا گیا۔ ماں ناانصاف، باپ بے عقل، بہنیں بوجھ اور بھائی مسئلہ بن گئے۔ مہمانوں کے راستے بند ہو گئے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے مہینوں گزر جاتے ہیں کہ اپنوں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ ماں کے ہاتھ کی پنیاں دیہاتی لگنے لگی، بازار کے برگر اسٹیٹس بن گئے۔ اب رشتے کہاں، صرف سجے سنورے مکانات جن میں رہنے والے اپنے اپنے کمروں میں روایتی انجوائے کر رہے ہیں۔ کام والی سارا دن صفائی کرتی ہے، مگر نہ جانے کون سی گرد ہے جو دلوں سے ختم نہیں ہوتی۔ کچن آباد ہیں مگر نیتیں تنگ ہیں، پیٹ بھرنے کے باوجود خالی ہیں، جسم بھاری ہو چکے ہیں، دوائیں بڑھ چکی ہیں، مگر سکون کہیں کھو گیا ہے۔ ہر چیز قیمتی، ہر چیز برانڈڈ، گھر کا ہر کونا کسی فلم کا منظر لگتا ہے، مگر اندر انسان نہیں، صرف بے حس وجود رہ گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسانیت کو کسی نے خاموشی سے نگل لیا ہو۔ خاندان بکھر گئے، رشتے مٹ گئے۔ آج والدین، بہن بھائی سب موجود ہوتے ہوئے بھی لوگ آن لائن اسٹیشن میں جا کر سکون تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ ضمیر کے بوجھ کا علاج صرف اپنے اعمال کی اصلاح میں ہے۔ سوچئے کہیں ہم بھی اسی راستے پر تو نہیں چل پڑے۔ شکریہ۔